السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں کتنی سالوں کی قربانیاں تھیں، جب آپ تاریخ پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اور قربانی دینے میں بھی مسلمان سب سے آگے تھے، مسلمانوں میں بھی علماء میں بھی بڑے بڑے علماء۔ سالوں قربانیاں دی گئیں، سالوں کوششیں کی گئیں، ہر طرح کی مشکل کو فیس کیا گیا، جان مال عزت آبرو اولاد سب کی قربانیاں دی، تب جا کے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ ہر سال ہم 15 اگست کو اسی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ جشن منانا بھی چاہیے، لیکن جشن منانے میں جو امت مسلمہ، جشن منانے میں جو مسلمان نوجوان کام کرتے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہو۔ 2 سال میں دہلی میں رہا، دہلی میں نے 15 اگست اپنی آنکھوں سے دیکھی، پچھلی سال اس سے پچھلی سال، تو آپ سب لوگ جانتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ نے جو ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ایسی عظیم الشان نعمت آزادی کی ہمیں عطا فرمائی 15 اگست 1947 کو، کیا اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرنے اور اللہ کی عظیم الشان نعمت آزادی جو 15 اگست 1947 کو ہمیں ملی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اور جشن منانے کا طریقہ کیا یہی ہے جو عام طور پر مسلمان دہلی میں اپناتے ہیں؟ میں نے تو دہلی میں 15 اگست دیکھی ہے، اس کے علاوہ اور شہروں میں اور جگہوں پر کیا ہوتا ہو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے بس چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے جو سیلیبریشن کیا جاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہمارے بڑوں نے، علماء نے، جو مسلمانوں نے جنگ آزادی میں قربانیاں پیش کی، اس قربانیوں کے اتنی محنتوں کے، اتنی مشقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی اگر شکر ادا کیا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج جو مسلمان مار کھا رہے ہیں، آج جو مسلمان ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی اپنا سیاسی وجود نہیں ہے، ہر طریقے سے مسلمان کمزور ہیں، کوئی ان کی سنوائی کرنے والا نہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں، ان کا نام لینے تک پارٹیاں کتراتی ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ انہی ہڑدنگ بازیوں میں اگر ہم لگے رہے تو اللہ کی جو نعمت ہمیں ملی تھی اور اس وقت مسلمانوں کا جو رول تھا وہ کتنا زبردست تھا۔ آپ کبھی تاریخ پڑھیں کہ اس وقت مسلمانوں کو رول کیا تھا اور مسلمانوں کو کیسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے جو ہماری ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری ریسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے ہماری ویلیو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر سے بالکل ختم کر دی ہے۔ آج ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھے جاتے ہیں، آج ہماری بالکل بھی عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ عزت دیتا ہے، اللہ رعب جمواتا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو سر بلند کرتا ہے۔ 15 اگست کو دلی کے اندر کیا نہیں ہوتا، ایک ویڈیو میں اسکرین پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ کام ہے جن سے اللہ خوش ہوگا؟ 15 اگست پہ میں نے دیکھا کہ اللہ کو غصہ دلانے والے کام، ہر ایک آدھ گھر کو چھوڑ کے ڈی جے ساؤنڈ لگا ہوا ہے، پورے دن ہڑدنگ بازیاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں جو ہے نا بال کھولے ہوئے، گلے میں دوپٹہ ڈالے ہوئے، تیار ہو کے چھتوں پہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں، پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں، فضول کامیں ہائی لیول پر ہو رہی ہیں، گانے بجانا ہائی لیول پہ چل رہا ہے۔ اچھا، میں نے ایک چیز اور غور کری، وہیں آپ غیر مسلموں کے علاقے میں چلے جاؤ تو وہ لوگ پتنگ بازیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کرتے، وہ تھوڑا بہت انہوں نے ایک آدھ پتنگ اڑائی، چھٹی، اپنے پیسے کو برباد نہیں کر رہے، وہ فضول کاموں میں نہیں لگ رہے۔ ان کی گلیوں میں آپ جاؤ گے صاف ستھرائی، ان کی آپ گھروں میں جاؤ گے وہ سیلیبریشن 15 اگست کو اچھے سے کر رہے ہیں۔ ان کو فکر ایجوکیشن کی ہے، ان کو فکر
اس کی ہے کہ ہم ملک میں کیسے ترقی کریں. اور مسلمانوں کی فکر کیا ہے؟ ایک بھائی صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب 15 اگست کو دلی واسی جو ہے نا، خاص مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ سارے جتنے کھٹ کرم ہوتے ہیں، جتنے فضول کام ہوتے ہیں ہائی لیول پر، وہ مسلمان ہی کرتے ہیں. غیر مسلموں کے یہاں تفریح کی جاتی ہے، لیکن ایسے اندھا دھند تفریح نہیں کی جاتی. اور پھر ان سے مجھے کیا شکوہ بھائی؟ قرآن و حدیث ان کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس اگر یہ ہوتی نا تعلیمات، اور ان کو اس تعلیمات کی سمجھ ہوتی نا، خدا کی قسم وہ جان دے سکتے تھے، لیکن اس تعلیمات کے خلاف کام نہیں کر سکتے تھے. تو وہ بھائی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب 15 اگست کو اتنا بے صبری سے مسلمان نوجوانوں کو انتظار رہتا ہے کہ اتنا انتظار تو عید اور بقرعید کا بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی خوشی عید بقرعید کو بھی نہیں ہوتی ہے. اور خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں مسلمان. آپ دیکھیں سب سے زیادہ گندے ہمارے محلے، سب سے زیادہ فضول کاموں میں مبتلا ہم مسلمان، سب سے زیادہ گئے گزرے ہم ہیں. اس لیے انتظار رہتا ہے کہ 15 اگست کو پتنگ بازی کریں گے، 15 اگست کو جو ہے نا ہلا گلا مچائیں گے، 15 اگست کو جو ہے نا پندیلے اڑائیں گے، 15 اگست کو یہ کریں گے وہ کریں گے، مزے کریں گے، ایک دم پارٹی شارٹی کریں گے 15 اگست کو. اس لیے انتظار رہتا ہے. میں بس آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، مسلمان والدین سے، مسلمان نوجوانوں سے، کہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہو آپ لوگ. ہم اور آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ سے مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں پائے گا. کہ یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا گانے مت بجاؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور ہم گانے بجا کے اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ اگر منع کر رہے ہیں دیکھو ہم بجا کے دکھائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بربادی کے بہت سارے کام ہیں. ایک کام بربادی کا یہ بھی ہے کہ مسلمان لڑکیاں بے پردہ ہو جائیں، گانے بجانا ایک عام بات ہو جائے، اس کو برائی نہ سمجھا جائے سماج کے اندر. آپ دیکھیں کہ 15 20 سال کے لڑکے نوجوان بڑا ساؤنڈ سسٹم گھروں میں لگاتے ہیں. والدین خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. لڑکیاں گلوں میں دوپٹہ ڈالے ہوئے تیار میک اپ کر کے چھتوں پہ ہیں. لڑکیوں کے ساتھ کیا نہیں چل رہا ہے. پتنگوں میں ہزاروں روپے برباد کیے جا رہے ہیں. راتوں میں قندیل اڑانے میں ہزاروں روپے برباد کیے جا رہے ہیں. کیا یہ اللہ کے نعمت کی ناشکری نہیں ہے؟ کہ آزادی کا جشن اس طرح سے منایا جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے، ناقدری کر کے؟ اسی پیسے کے ذریعے اسکول بنائے جائیں، اسی پیسے کے ذریعے ایجوکیشن سسٹم مضبوط کیے جائیں، اسی پیسے کے ذریعے فائنینشلی مسلمان مضبوط ہوں. اسی پیسے کو آپ ملک کے لیے لگائیے. یہ ہے اصل آزادی کا جشن منانا. یہ میں آپ لوگوں سے بس ایک دل کا درد ہے جو سامنے رکھ رہا ہوں. میرے عزیز نوجوانوں، یہ زندگی ہمیں ملی ہے، ختم ہو جائے گی. قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا. خدا کے لیے 15 اگست کو وہ کام کرو کہ دنیا تمہیں یاد رکھے. 15 اگست میں وہ کام کرو کہ ملک کا نام روشن ہو جائے. پتنگوں سے ملک کا نام روشن ہوگا، گانے بجانے سے ملک کا نام روشن ہوگا. یہ ارادہ کر لو کہ اگلے سال میں یہ کام کروں گا ملک کے لیے، اگلے سال میں اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کروں گا، اگلے 3 سالوں کے اندر میں یہ ڈگری حاصل کر لوں گا. یہ ہے کام ملک کے لیے کرنے کا، اور یہ ہے اصل میں آزادی کا جشن صحیح معنوں میں. یہ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کو ہم کم کر سکتے ہیں. بڑھنے مت دو گناہوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.